دو بھائی ہیں، ایک کمارا ہے ایک شادی شدہ ہے۔ باپ جب زندہ تھے دونوں کا چولہا ایک تھا، باپ جب انتقال ہوا تو چولہا الگ ہو گیا۔ دھان کی کھیتی کیا تھا، دونوں نے برابر برابر بانٹ لیا۔ ایک کے حصے میں 50 بوجھے، دوسرے کے حصے میں 50 بوجھے بانٹ کر کے جب دونوں اپنے گھر آئے تو بڑا بھائی سوچ رہا ہے یار بہت بڑی غلطی ہو گئی، برابر برابر اپنے چھوٹے بھائی سے بانٹ لیا، اس کو شادی کرنی ہے، اس کا لمبا خرچہ ہے، برابر برابر نہیں بانٹنا چاہیے، بڑھا کر کے دینا چاہیے تھا۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ جو خیال اس کے دل میں آیا وہی خیال اس کے چھوٹے بھائی کے دل میں آیا۔ اللہ اللہ، بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اپنے بڑے بھائی سے جس کو بیوی ہے، بچہ ہے، لمبا خرچہ ہے، میرا سنگل خرچہ ہے، برابر برابر بانٹ لیا، یار بہت بڑی ناانصافی ہو گئی، بہت بڑا ستم ہو گیا، مجھ کو تو اپنے بھائی کو بڑھا کر کے دینا تھا۔ اب دونوں سوچ رہا ہے کہ جب رات کا اندھیرا ہوگا چپکے سے نکلوں گا، اپنے حصے کا بوجھا اٹھاؤں گا، چپکے سے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہی خیال اس کے دل میں آیا۔ بڑا بھائی کہتا ہے یار رات تو ہونے دو، اندھیرے میں جاؤں گا، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، میرا گھٹ جائے گا، انصاف ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب یہ آیا اپنے حصے کا بوجھا اٹھایا، ادھر پھینکا، وہی بوجھا ادھر پلٹ کر کے ادھر آیا، جب اس نے پھینکا تو وہ بوجھا ادھر پلٹ کر کے آیا۔ جب قریب آ کر کے ٹارچ جلا کر کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے تو دیکھا میرا بڑا بھائی ہے، اس نے ٹارچ جلا کر کے دیکھا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اللہ کہا یار جب میرا دل اتنا نیک ہے، تمہارا دل اتنا نیک ہے، تو آج سے قسم کھاتے ہیں کہ چولہا الگ نہیں ہوگا، آج سے چولہا ایک ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ محبت سے رہیں گے، محبت سے مریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک کتاب ہے کلیلہ دمنہ، اس کی مثال سنا دیتا ہوں۔ سنسکرت زبان میں کتاب ہے، مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ 3 جانور شکاری تھے، اس میں ایک شیر تھا، دوسرا چیتا تھا، تیسرا گیدڑ۔ تینوں ایک ساتھ شکار کرتے تھے، مار کر کے لاتے تھے، بانٹ کر کے کھاتے تھے۔ 3 جانور کو مارا، خرگوش کو مارا، ہرن کو مارا، گدھے کو مارا۔ جب مار کر کے لے آئے تو شیر چیتا سے بولتا ہے بانٹو، کیسے بانٹتے ہیں؟ کہا حضور بٹوارا آسان ہے، یہ گیدڑ سب سے چھوٹا ہے، خرگوش کھا لے گا، میں چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں، بیچ بیچ کا ہوں، میں ہرن کھا لوں گا۔ آپ سب سے بڑے ہیں اور گدھا سب سے بڑا ہے، گدھا آپ کھا لیں۔ شیر کو غصہ آیا، اٹھایا تماچا مارا منہ میں کھینچ کر کے، وہ لہو لہان ہو گیا چیتا، بولا اس بٹوارے کو میں نہیں مانتا۔ اس نے گیدڑ سے کہا تم بانٹو، کیسے بانٹتے ہو؟ گیدڑ نے کہا حضور بٹوارا آسان ہے، یہ خرگوش آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، یہ ہرن آپ کے دوپہر میں کھانے کا ہے، یہ جو گدھا ہے یہ آپ کے رات میں کھانے کا۔ کہا سبحان اللہ، سب میرے لیے؟ کہا آپ راجا ہیں، بچا تو روزی، نہیں بچا تو روزہ۔ تو شیر کو حیرت ہوئی، کون سے اسکول سے پڑھ کر کے آیا، کتنا اچھا بٹوارا کیا، کون سے مدرسے میں پڑھا ہے، کتنا اچھا بٹوارا کیا۔ تو شیر نے گیدڑ سے پوچھا کون سے اسکول میں پڑھے ہو، اتنا اچھا بٹوارا کر دیے؟ اس نے کہا حضور کسی اسکول میں نہیں پڑھا، سمجھ میں آ گیا، اسے ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا۔ بانٹ کے کھا اس دنیا میں، بانٹ کے بوجھ اٹھاؤ، جس رستے میں سب کا سکھ ہو وہ رستہ اپناؤ۔ اس تعلیم سے بڑھ کر جگ میں کوئی نہیں تعلیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم۔ کتے سے کیا بدلا لینا گر کتے نے کاٹا، تم نے گر کتے کو کاٹا، کیا تھوکا کیا چاٹا۔ تم انسان ہو یارو کچھ اپنی تو کرو تعظیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم۔ عورتوں کے حوالے سے 3 پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ گھر کا جھگڑا گھر میں ختم کریں گے اور دوسرے کی مدد کریں گے، بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب عدالت میں مقدمہ ہار جائیں گے تب معاف کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، زور کا جھٹکا تھوڑا دھیرے سے لگتا ہے۔
عورتوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا. شادی ہوئی 4 مہینہ کے بعد بچہ ہوا تو عورت نے شوہر سے کہا اس کا کیا نام رکھا جائے؟ بولا کیا نام؟ اس کا نام رکھ دو تیز رفتار، سپر فاسٹ. 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں مکمل کر لیا تو اس کا کیا نام رکھو گے؟ وندے بھارت، راجدھانی، ہاوڑا میل، شتابدی. 3 لاکھ مسلمان لڑکی مسلمان کے گھر سے بھاگی، مسلمان کے گھر میں نہیں گئی، مسلمان کے گھر سے بھاگ گئی 3 لاکھ مسلمان لڑکی. کیوں بھاگی؟ تو لکھا باپ نے اسکرین ٹچ موبائل ہاتھ میں دے دیا، بے خبر ہو گیا لڑکی کس سے بات کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے. سونے گھر میں بکری سواسن، بڑکی بھاگ گئی، ایمان گیا، آبرو گئی. لڑکی کم گنہگار ہے یا ماں باپ زیادہ گنہگار ہے؟ ماں باپ کو جوش ہوا بیٹی کو پڑھائیں گے، بہت اچھا. داخل کرنا تھا لڑکی کے اسکول میں، کر دیا لڑکے کے اسکول میں داخل. لڑکی کو لڑکے کے اسکول میں داخل کیا، عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی، ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی. لڑکی کم گنہگار ہے یا ماں باپ زیادہ گنہگار ہے؟ غریب سے غریب لڑکی سے گاڑی کا سوال ہو رہا ہے شادی پر، سامان کا نگد سوال ہو رہا ہے شادی پر، تلک کا نگد روپے کا سوال ہو رہا ہے شادی پر. غریب کی لڑکی بھاگ گئی، غیر کے گھر چلی گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا. لڑکی کم گنہگار ہے، ماں باپ کم گنہگار ہیں، یہ سارے کے سارے سماج گنہگار ہیں. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا تو ایک لڑکی فاطمہ ہو کر کے ڈانس کر رہی تھی. اس پر اس نے ایک مصرع پڑھا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. ایک لڑکا بیچ سے کھڑا ہوا، تو فاطمہ ہو کر کے، عائشہ ہو کر کے ڈانس کرتی ہے، مردوں کے سامنے گا رہی ہے، بجا رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ قسمت میں کیا لکھا ہوگا. خدا تو تمہیں مرنے کے بعد قیامت میں بتائے گا، میں تم کو 2 منٹ میں بتا رہا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے. تم مصرع پڑھو، میں جوڑا لگاتا ہوں. خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. اس لڑکے نے آ کر کے جوڑا لگایا، گلے میں طوق لعنت کا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا. یہ عورت تھی کبھی خاتون خانہ، یہ عورت تھی کبھی خاتون خانہ، یہ عورت تھی کبھی خاتون خانہ، یہ عورت تھی کبھی خاتون خانہ. مگر اب شمع محفل ہے قلب میں، مگر اب شمع محفل ہے قلب میں. یہ عورت جو کہ تھی سرتاپ عورت، یہ عورت تھی، یہ عورت جو کہ تھی سرتاپ عورت، یہ عورت جو کہ تھی سرتاپ عورت، نظر آتی ہے اب یہ سب کو سب میں، نظر آتی ہے اب یہ سب کو سب میں. آخری سوال، آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر کے چاروں طرف دیکھ رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے؟ خیر ماشاءاللہ، بڑے بڑے کی چوری پکڑی جا رہی.